بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 19 میں باب اعدادی آلات الجہاد فصل اول احادیث نمبر 3861 سے لے کر 3865 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اعدادی آلات الجہاد، سامان جہاد کی تیاری کا بیان ہے. رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. آج اس باب کی ہم فصل اول کو پڑھیں گے. پہلی حدیث مبارکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمج ألا إن القوة الرمج ألا إن القوة الرمج. رواہ مسلم. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول کریم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم کافروں سے جنگ کرنے کے لیے اپنی طاقت و قوت کی جو بھی چیز تیار اور فراہم کر سکتے ہو وہ کرو، اور یاد رکھو کہ تیر اندازی قوت ہے. یاد رکھو تیر اندازی قوت ہے. یہ یاد رکھو کہ تیر اندازی قوت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں بقدر استطاعت جہاد کے لیے طاقت فراہم کرنے کا حکم ہے. اس حدیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اعداد سامان وغیرہ کی تیاری کے معنی میں ہے. صاحب مشکات نے یہ عنوان اسی آیت کے پیش نظر قائم کر رکھا ہے. شاہ اسماعیل شہید اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وَأَعِدُّوا میں امر کا جو صیغہ ہے تمام مسلمان اس کے مخاطب ہیں، اور ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے کہ وہ ذاتی طور پر جہاد کی تیاری کرے اور اپنی ایک قوت پیدا کرے. یہ قوت اگرچہ پوری دنیا کی قوت کے برابر نہ ہو پھر بھی اپنی طاقت کے مطابق قوت پیدا کرنا ضروری ہے. مستطاعتم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ تم اسے جتنا ہو سکے اتنا تو کرو. احمد لاہوری نے اعداد آلات جہاد کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام اسلام اور ہتھیار رکھا ہے. اس میں آپ نے قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اسلحہ سیکھ بھی لے اور گھر میں رکھ بھی لے اور کفار پر استعمال بھی کرے. جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ کو جب شکست ہو گئی اور ان کی عورتیں لونڈیاں بنائی گئی تو حضور علیہ السلام نے روم کے بازاروں میں ان عورتوں کو اسلحہ کے بدلے فروخت کیا تھا اور اسلحہ حاصل کیا تھا. گویا اسلحہ کی اتنی اہمیت ہے دین اسلام میں اور مذہب اسلام میں. الرمج کا لفظ عجیب جامع لفظ ہے. اس میں تلوار کا وار بھی داخل ہے، پتھر مارنا، تیر مارنا، نیزہ مارنا، توپ کا گولہ پھینکنا، بم گرانا، راکٹ داغنا، سب رمج کے مفہوم میں داخل ہیں. آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر سے ہی یہ بھی روایت ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ستفتح علیکم الروم ویکفیکم اللہ فلا یعجز احدکم ان یلہو باسہمہ. رواہ مسلم.
حضرت عقبہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عن قریب تمہارے لیے روم کو فتح کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اہل روم کی شرنگیزیوں سے کفایت کرے گا، لہذا خبردار تم میں سے کوئی شخص اپنے تیروں کے ساتھ کھیلنے میں سستی نہ کرے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث مقدسہ میں خطرہ نہ بھی ہو پھر بھی اسلحہ کا شغل جاری رکھو، اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس حدیث مقدسہ کی تشریح و توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں شام اور روم کے لوگ تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے، ان کا مقابلہ تیر اندازی سے کرو گے، لہٰذا خوب تیر اندازی سیکھ لو۔ یہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکمن فرمایا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں پر فتح عطا کی تو ایسا نہ کرو کہ اسلحہ کا مشغلہ چھوڑ دو کہ اب تو تم فتح یاب ہو گئے، اب اسلحہ کی کیا ضرورت ہے، بلکہ اسلحہ کا شغل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا جاری رکھو کہ گویا یہ تمہارے کھیل کا حصہ ہے، کیونکہ کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ آج کل جہاد کے حوالے سے کون سی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تلوار غائب کر دی ہے اور ہاتھ میں ذلت اٹھا لی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ بھی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعنه قال سمعت رسول الله يقول من علم الرمي ثم تركه فليس منا او قد عصى، رواہ مسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اس کو چھوڑ دیا تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر چلنے والوں میں شامل نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اس نے نافرمانی کی۔ یہ حدیث مبارکہ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ گویا اس حدیث مبارکہ میں وعید ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلحہ سیکھ کر بھول گئے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قوم من اسلم يتنازلون بالسوق فقال ارموا بني اسماعیل فإن اباكم كان راميا وانا مع بني فلان لأحد الفريقين فامسكوا بأيديهم فقال ما لكم قالوا كيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا وأنا معكم كلكم، رواہ البخاری۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن رسول کریم بنی اسلم کے ایک قبیلہ میں تشریف لائے اور وہ لوگ اس وقت بازار میں آپس میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے اولاد اسماعیل، یعنی اے عربو، تیر اندازی کرو، کیونکہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل تیر انداز تھے اور میں بھی فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں۔ یعنی اس وقت بنی اسلم کے جو دو فریق آپس میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، آپ نے ان میں سے ایک کا نام لے کر فرمایا کہ اس مشق میں اس فریق کی طرف ہوں، لیکن دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ یعنی جب حضور علیہ السلام ایک فریق کی طرف ہو گئے تو مقابل فریق نے تیر اندازی سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما لکم، تمہیں کیا ہوا، یعنی تم نے تیر پھینکنے کیوں بند کر دیے؟ انہوں نے کہا ہم اس صورت میں کیسے تیر اندازی کر سکتے ہیں کہ جب آپ فلاں فریق کے ساتھ ہیں، یعنی ہمیں یہ گوارا نہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر دوسرے فریق کی طرف ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیر اندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مقدسہ روایت کرتے ہیں آپ، قال كان ابو طلحہ يتترس مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بترس واحد وكان ابو طلحہ حسن الرمي
فَكَانَ إِذَا رَمَى تَشَرَّفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَنْزُلُ إِلَى مَوْضِعِ نَبْلِهِ رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ میدان جنگ میں ایک ڈھال کے ذریعے نبی کریم کا بچاؤ کر رہے تھے۔ ابو طلحہ ایک بہترین تیر انداز تھے، چنانچہ دشمنوں پر بڑی مہارت اور بڑی ہی فن کے ساتھ تیر اندازی بھی کر رہے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت بھی کر رہے تھے۔ جب وہ تیر پھینکتے تھے تو نبی کریم جھانک کر دیکھتے تھے کہ تیر کہاں لگا ہے اور کس کو لگا ہے۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ اس حدیث مقدسہ کی تشریح و توضیح میں شارحین کرام بترسن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی ایک ڈھال کے ذریعے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بچاؤ کرتے تھے، دو ڈھال نہیں تھے۔ یہ نہایت قرب کی طرف اشارہ ہے کہ ساتھ ساتھ تھے۔ تشرفہ یہ جھانک کر دیکھنے کو کہتے ہیں۔ قربان جائیے حضرت انس کی اس حدیث مبارکہ پر اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر پر کہ جو رسول اللہ کی میدان جنگ کے اندر اپنی جان پر کھیل کر حفاظت فرما رہے تھے۔